الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري رحمه الله تعالى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام بزرگوں، پچھلے کئی دنوں سے عالم اسلام میں اور اس ملک میں جو حادثات پیدر پہ پیش آ رہے ہیں، یقیناً جس کے دل میں انسانیت کا کچھ حصہ اگر باقی ہے تو اس کا دل کراہ رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، بادروا بالاعمال الصالحہ ستکون فتن کقطاع اللیل المظلم فیصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا فیصبح کافرا. نیک اعمال کی طرف بہت تیزی سے لپکو، ان قریب فتنے تاریک اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے. رات کے بھی ٹکڑے کر دیے گئے، کیونکہ رات کے الگ الگ حصے ہیں. پہلے حصے میں اندھیرا اور سیاہی کم ہوتی ہیں، پھر جب مغرب سے عشاء کا وقت گزر جاتا ہے تو اب یہ سیاہی اور بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے پہلے فتنے آتے تھے مگر اتنے خطرناک نہیں تھے. اب جب قرب قیامت کا دور آ رہا ہے تو بھیانک فتنے جن کا تذکرہ ہم سال میں ایک مرتبہ سنتے تھے، اب وہ دن میں کئی مرتبہ پیش آتے ہیں. اور خصوصاً عالم اسلام میں جو ایک قائد کی شہادت کے بعد پھر اس ملک کے اندر ایک صنف نازک کے ساتھ جس طریقے سے درندگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایسے درندوں کو جس انداز کا سپورٹ مل رہا ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. اس کے بعد جس انداز سے مسلمانوں کی بچیوں کے ارتداد کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، کبھی دل میں جب یہ تصور آتا ہے کہ اللہ جزائے خیر دے ان علماء کو جنہوں نے 2024 کے الیکشن میں محنت کی اور اللہ نے وہ نتیجہ ہمیں دکھایا، اس کے بعد جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، اگر وہ نتیجہ ظاہر ہوتا جس کا ہم سب کو اندیشہ تھا تو اس ملک کا رخ کیا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ نے ہم کو پھر سے موقع دیا ہے. یہ نتائج آنے کے باوجود بھی جس طرح کے خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے وہ دن بدن ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں. بچیاں بہت تیزی سے مرتد ہو رہی ہیں. ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کارگزاریاں سننے کے بعد وہ بات یاد آتی ہے کہ قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا یا لیتنی کنت صاحب قبری ھذا، اے کاش یہ قبر والے کی جگہ پر میں ہوتا تو بہتر تھا. یعنی یہ چیزیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں، مگر چونکہ اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ ہمیں اس دور میں پیدا کرنا تھا تو اب اس نظریے کے ساتھ ہم کو جینا پڑے گا کہ جس دور میں جینا دشوار ہوگا اسی دور میں جینا لازم ہے. ان سب حادثات میں جو سب سے خطرناک حادثہ ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی.
اس کو مسلمان کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور سے محبت اور بے پناہ محبت یہ اہل ایمان کے ایمان کا ایک اہم جزو ہے۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اس کے والدین، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت میری اس کے دل میں نہ ہو، جب تک وہ کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ آج کچھ شر پسند یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی عظیم ہستی پر کیچڑ اچھالنے سے ہمیں عزت مل جائے گی۔ دیکھیں، کچھ لوگوں کو جب عزت ملتی نہیں ہے، ان کے فالوورز بڑھتے نہیں ہے اور اپنا جو محور ہے، دائرہ وسیع نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ اسلام کو ٹارگٹ بناتے ہیں، اسلام کے عظیم سپہ سالار کو ٹارگٹ بناتے ہیں تاکہ کم سے کم اس کی وجہ سے سستی شہرت مل جائے۔ مگر یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کر دیا ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن کا ہی خاتمہ ہوگا، آپ کا نام تو ہمیشہ رہے گا۔ جب مکہ میں عاص بن وائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہہ کر کے گستاخی کی تھی کہ آپ کے تینوں بیٹے نرینہ اولاد، مذکر اولاد، چونکہ بچپن میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، تو عاص بن وائل نے یہ کہہ کر کے آپ کے دل کو چھلنی کیا تھا کہ آپ کا مشن آپ کے بعد ختم ہو جائے گا، آپ کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بچیاں زندہ ہیں مگر بچے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ 23 سال میں آپ نے پوری غمگین حالت میں زندگی گزاری ہے، آپ کو ایک سیکنڈ بھی راحت کا سانس لینے کا موقع نہیں ملا۔ ان میں ایک تیر یہ خطرناک جو آپ کے دل پر پھینکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی۔ یہ مختصر سورت مگر کتنی عظیم سورت ہے۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یہ ایک جنت کی نہر ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہم نے آپ کے بعد اتنا بڑا مجمع تیار کریں گے جو قیامت تک آپ کا نام لیوا رہیں گے، آپ سے محبت کرنے والے رہیں گے، آپ کے فالوورز رہیں گے۔ اور فرمایا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ مقطوع النسل ہوگا، اس کا نام کوئی بھی نہیں جانے گا۔ عاص بن وائل کو بھی کوئی جانتا ہے تو حضور کی برکت سے جانتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ کا نام لینے والے قیامت تک انشاءاللہ اس سرزمین پر باقی رہیں گے۔ تو کوئی بھی یہ جو جسارت کر رہا ہے، اس سے خود وہی شقی القلب ثابت ہو رہا ہے، وہی بدبخت ثابت ہو رہا ہے۔ یہ چند دن کی عزت ہے جو سستی عزت ہے، لیکن ایسے موقعوں سے ہمیں کیا فائدہ اٹھانا چاہیے، اصل وہی بات عرض کرنی ہے۔ مسلمانوں کا ایسے موقع پر کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی پھیلے گا، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دبانے کی کوشش ہوگی۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ نے 2 سیشن میں ایک کتاب لکھی ہے، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک امتی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا حقوق ہیں، ان حقوق کو جان کر کے اور حقوق کی ادائیگی کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا حق لکھا ہے الایمان بھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، وہ تعظیمی اور آپ کی تعظیم کرنا، وہ اتباعی اور آپ کی اتباع کرنا، وہ توقیری اور آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، والصلاۃ علیہ اور آپ پر درود پڑھنا، والذب عنہ اور تکلیف دہ چیزوں کو آپ سے دور کرنا۔ آپ پر اگر اعتراضات ہو رہے ہیں تو ان اعتراض کا تسلی بخش جواب دے کر کے ان کو مسکت کرنا، خاموش کرنا۔ دیکھیں، یہ اعتراضات سے اہل ایمان کے ایمان میں رتی برابر فرق نہیں آتا، مگر کچھ ایسے ہیں
جن کی فطرت ایسے ماحول کی وجہ سے دب چکی ہے، ان کی فطرت کو اعتراضات کے جواب دے کر کے مطمئن کیا جا سکتا ہے اور اصل فطرت پر ان کو لایا جا سکتا ہے، اور ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ جو ایمان سے محروم ہے ایسے موقع پر پوری سیرت ان کے سامنے پیش کرنے سے وہی اصل چنگاری دوبارہ بڑک اٹھتی ہے اور ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ بارہا تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ جب جب گستاخی ہوئی ہے اور مسلمانوں نے مثبت انداز سے اس پر کام کرنا شروع کیا ہے تو اللہ نے کتنے لوگوں کے لیے ایمان کے دروازے کھول دیے۔ تو سب سے پہلا حق ہمارا یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ اس میں الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ حضور کی رسالت کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ پوری دنیا کے لیے اللہ نے آپ کو رہبر بنا کر کے بھیجا ہے، مگر یہ عملاً بھی اس کا اقرار ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے حضور سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات چھوڑے جا رہے ہیں وہ دوسروں کی محبت میں چھوڑے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ حضور سے ابھی قابل محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ حضرت ادرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ہمیشہ دشمنوں کا خوف رہتا تھا، آپ کو پہرے کی ضرورت تھی، تو میں آپ کو رات کے وقت میں پہرا دے رہا تھا۔ قریب کے مکان سے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکلے اور میں بھی باہر نکلا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھو یہ ریاکار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو ریاکار نہ کہو۔ ظاہر سے بات ہے ساتھی ہے، وہ ساتھی کے اعتبار سے حق پہنچتا ہے کہ اتنا بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مگر جب مدینہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں شرکت فرمائی۔ یہ صحابی کا لقب تھا ذوالبجادین، یعنی چادر کے دو ٹکڑے والے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو چچا کی پرورش میں تھے، تو ان کے چچا نے دھمکی دی تھی کہ اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے سارا چھین لوں گا، حتیٰ کہ کپڑے بھی چھین لیے۔ اپنے والدہ کے پاس گئے تو والدہ نے ایک چادر دی، جس چادر کے دو حصے کیے، ایک حصے سے اپنا سطر چھپایا اور دوسرے حصے سے اپنے اوپر کے حصے کو ڈھانپ لیا، تو ان کو لقب ملا تھا ذوالبجادین، یعنی چادر کے دو حصے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو ایسے القاب دیے تھے، ذوالاذنین، دو کان والے، یعنی حضور کبھی فرماتے تھے دو کان والے ادھر آؤ، حالانکہ دو ہی کان ہوتے تھے مگر مزاحن فرماتے تھے اور موت تک ان کا وہی لقب رہتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے وقت فرمایا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کا جنازہ بہت نرم انداز سے لے کر کے چلو۔ اللہ نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے۔ ان کی قبر کو بہت زیادہ چوڑا بناؤ، اللہ نے ان کے ساتھ کشادگی کا معاملہ کیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ان کی موت کا آپ کو اتنا غم ہے؟ فرمایا مجھے غم اس لیے ہے کہ یہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اس وجہ سے ان کی موت کا مجھے غم ہے۔ ایک دیہاتی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ بال بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ کا تصور آتا ہے تو اتنا بے چین ہو جاتا ہوں، جب تک آپ کی زیارت نہیں کر لیتا ایسا محسوس ہوتا ہے کہیں جان نہ نکل جائے۔ کل قیامت کے دن ہمارا مرتبہ تو جنت میں ادنا ہوگا اور آپ تو بڑے اونچے مقامات پر ہوں گے، ہمارا جنت میں کیا حال ہوگا، سکون کیسے نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء من احب، آدمی کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس نے محبت کی ہوگی۔ ایک دیہاتی صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی ذرا بتائیے۔ حضور نے فرمایا کیا تیاری کی ہے کہ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے، بس تیاری یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا المرء من احب، جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ اپنی اولاد سے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت آپ سے ہے۔
حضور نے فرمایا اپنی جان سے بھی کیا سوچنا پڑے گا. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہا یا رسول اللہ بس آپ تھوڑی دیر رک جائیے, بس اپنے دل کو ٹٹولا اور کہا یا رسول اللہ اب تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے کہ اگر کوئی آپ کے فیصلے سے بھی نفرت کرے گا تو اس کے خلاف عمر کی تلوار نکلے گی. فوراً حالت بدل گئی. تو ایسے موقع سے ہمارے اوپر بھی ایسے حالات طاری ہونے چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً بھی عملاً بھی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کوئی عمل ہمارا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے خلاف ہو. کوئی طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو حضور کی صورت اور سیرت کے خلاف ہو. حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو کافروں نے قید کر لیا گیا اور قتل کرنے کے لیے جب مقتل میں ان کو بلایا گیا تو ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا زید کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ زندگی گزارو اور اس جگہ پر تمہارا نبی ہو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح تڑپ گئی اور فرمایا خدا کی قسم میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہوں اور حضور کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے. خود ابو سفیان نے اس وقت کہا خدا کی قسم آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ یہ صحابہ کرام حضور سے جتنی محبت کرتے ہو کوئی شخص دنیا میں کسی سے ایسی محبت کرتا. سلطان محمود بڑے متقی بادشاہ گزرے ہیں. تقوی کی وجہ سے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا غلبہ رہتا تھا. ان کے ایک مصاحب ساتھی تھے جن کا نام بھی محمد تھا. ان کو ہمیشہ اسی نام سے محمد سے بلاتے تھے. ایک مرتبہ خلاف عادت بلایا تاج الدین ادھر آئیے تو وہ تو آئے, بادشاہ کا جو حکم تھا وہ پورا کر لیا مگر اس کے بعد 3 دن تک غائب رہے اور بادشاہ کے سامنے اپنی صورت نہیں دکھائی. تو سلطان محمود نے بلا بھیجا کہ کیا بات ہے, تو وہ تاج الدین آئے اور کہا کہ میرا نام محمد ہے اور ہمیشہ آپ اسی نام سے یاد کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ آپ نے جب مجھے تاج الدین کے نام سے یاد کیا تو میں یہ سمجھا کہ آپ میرے بارے میں بدگمان ہیں, تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اپنی صورت دکھاؤ اور آپ کے غم کو تازہ کروں. تو سلطان محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں آپ سے بدگمان نہیں ہوں, خلاف عادت جو بات پیش آئی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ آپ کا نام حضور کا نام نہیں, آپ کا نام جو حضور کے نام سے مناسبت رکھتا ہے ہمیشہ باوضو لیتا تھا اور آپ کو بھی پکارتا تو وضو کی حالت میں پکارتا تھا. مگر جب ایک اہم تقاضا تھا اور آپ کو پکارنا ضروری تھا مگر میرا وضو نہیں تھا تو میں نے آپ کو تاج الدین کے نام سے پکارا ہے, میں آپ سے بدظن نہیں ہوں. ایک بادشاہ کی یہ حالت ہے. ایسے موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے جب غفلت کے پردے طاری ہو جاتے ہیں اور کوئی ایسا حادثہ جس سے ایمان والا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ طوفانوں میں ایمان پلتا ہے, حالات میں ایمان بنتا ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اللہ نے بہت زیادہ آزمائشوں سے گزارا ہے اور ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے ایمان کا معیار بنایا ہے. تو ایسے دور سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک شاعر ہے جن کا نام ہے اختر شیرانی, یہ اردو کے بہت مشہور شاعر تھے اور ان کی انا کا یہ حال تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں کئی جگہوں پر شکل کے اعتبار سے انا لکھا ہوا ہے مگر پڑھا جاتا ہے انا. وہ انا اسی لیے ہے کہ انسان کے اندر جب میں پنا آ جاتا ہے تو پھر انسان ہر ایک کے حقوق کو پامال کرتا ہے. اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے ہر ایک کے بیوی کے بچوں کے ہر ایک کے حقوق کو پامال کرتا ہے. کیوں؟ میں بڑا, میں کہیں جھکتا نہیں ہوں. اس لیے قرآن نے بھی ایک تجوید کا قاعدہ بنا دیا کہ انا کو کھینچ کر مت پڑھو ورنہ اگر زیادہ کھینچاؤ آ گیا تو سارے حقوق پامال ہو جائیں گے. اس لیے وہاں بھی قاعدہ ہے کہ انا کو انا ہی پڑھو, چاہے شکل کیسی بھی ہو مگر قرات انا کی ہو.
تو ان کے آنے کی یہ حالت تھی کہ کسی کے سامنے ان کا تذکرہ ہو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور نشے کی عادت تھی۔ لاہور کا ایک عرب ہوٹل بہت مشہور تھا، ایک مرتبہ اسی نشے کی حالت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ کمیونسٹ نوجوان جو بہت بلا کے ذہین تھے، مطالعہ بہت تھا، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے سے بڑے لوگوں کا تذکرہ ان کے سامنے کر رہے تھے۔ ہر ایک کے بارے میں کہتے تھے اس کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، اس کے اشعار میں یہ کمیاں ہے، فلاں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں اس طریقے کے تفردات ہیں۔ ایک ظالم فاسق کمیونسٹ اس نے یہ ہمت کی اور ایسے موقع پر تذکرہ کیا کہ شیرانی صاحب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بس روح تڑپ گئی۔ ہاتھ میں جو شیشے کا گلاس تھا غصے کی حالت میں اس کے منہ پر مارا اور کہا آخری سہارا بھی تو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت روئے اور اٹھ کر کے چلے گئے، پوری رات بہت روئے اور کہا یا اللہ، میں فاسق فاجر ضرور ہوں، مگر اب لوگ مجھے کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے پاس آخری سہارا تیرے نبی کی شکل میں ہے، اس کو بھی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں ایسے کومنٹس کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلط بات کہوں گا۔ ایسے نشے کی حالت میں جب زبان لڑکھڑا رہی ہے اور تو مجھے ان کے بارے میں تذکرہ کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے زندگی بدل دی۔ تو ایسے موقعوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہے، جس پر میں نے چند باتیں بتائی کہ سب سے زیادہ ایمان والوں کو اگر کوئی ہستی اللہ کے بعد محبوب ہونی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ذرا ہم تھوڑی دیر تصور کی دنیا میں چلے جائے کہ اس وقت حضور سے تعلق کے میری کیا حالت ہے۔ کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام انسانوں کا مجمع ہوگا، حضور سے محبت کرنے والے اور عشاق کا مجمع ہوگا، اور صفیں بنی ہوئی ہوگی، حضور سے محبت کرنے والوں میں میری کون سی صف میں نمبر آئے گا۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہمیں پسند نہیں ہے، سیرت ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اس بات بھی بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ چہرہ رکھنا سنت ہے یا واجب ہے۔ ہمارے نوجوان بہت تیزی سے حضور کے طریقوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے جمعہ ہماری ایسے پاس ہو گئے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے استحضار کے ساتھ درود پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنے عظیم امام گزرے ہیں، جب موت ہوئی ہے تو کسی نے خواب میں دیکھا ہے اتنے سارے مسائل امت کے سامنے حل کیے، آپ وقت کے مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، نجات کا سبب کیا ہوا؟ فرمانے لگے اللہ نے میرا اتنا اکرام کیا ہے صرف ایک بات پر، وہ بات یہ تھی کہ میں ان الفاظ سے حضور پر درود پڑھتا تھا، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہ نے ان الفاظ سے درود پڑھنے پر میری نجات اور بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ یہ پرفتن دور سے ہم گزر رہے، ایسے موقع پر ایک کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضور کی سیرت کو عام کیا جائے۔ ایک گستاخی کے نتیجے میں جہاں غیر مسلموں کے دماغوں میں گندگی مزید بڑھ جاتی ہے، اس گندگی کو صاف کرنے کی کوشش مسلمانوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے جب بھی ہندوستان میں گستاخی ہوئی ہے، الحمدللہ کچھ علماء دین کی طرف سے اور کچھ قوم اور سماج کے ذمہ داروں کی طرف سے ایسی پیشکش ہوئی کہ کچھ کتاب سے مختصر انداز میں لکھے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، حضور کی صورت پر، حضور کی سیرت پر، کہ آپ نے 23 سالہ دور میں کتنے لوگوں کو متاثر کیا، آج دنیا میں سب سے زیادہ آپ کے ماننے والے کیوں زیادہ ہیں؟ بس وہ مخصوص کتاب سے لکھ کر کے اپنے بچوں میں اور برادران وطن کے بچوں میں تقسیم کیے گئے، اور ان کے لیے بھاری انعام متعین کیا گیا کہ جو اول پوزیشن پر آئے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ اس کے بعد
देखा गया कि मुसलमानों के मुकाबले में गैर मुस्लिमों के बच्चे एग्जाम में अव्वल पोजीशन पर आए हैं। खैर इनाम गया उसका अफसोस नहीं है, मगर दिल की जो गंदगी थी अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अब दिल से और दिमाग से वो गंदगी पूरी साफ होगी। क्या ऐसे मौके पर हमारा यह रवैया होता है? खुद हमारा यह हाल है कि हुजूर की सीरत के तज़किरे घरों में नहीं होते, बच्चों के सामने नहीं होते। बच्चा अगर गलत आदतों में मुब्तला होता जा रहा है तो माँ बाप के ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि बेटा तू किसको फॉलो कर रहा है, तेरे सर पर बाल है तो किसके तरीके के मुताबिक है, तो अब बालिग हो गया है तो तेरे चेहरे पर जो चेहरा होना चाहिए तो किसकी नकल उतार रहा, ये कहने की भी हिम्मत नहीं है। दीन बदीन हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए चंद बातें मामूलात के तौर पर मुझे यह बतानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे पुरफितन दौर को देख करके नमाज के बाद चंद दुआओं का एहतिमाम करते थे। उन दुआओं का एहतिमाम हमें इंशाअल्लाह आज से जरूर करना है। वो चंद दुआएं हैं, बहुत आसान दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं अज़ाब कब्र से, क्योंकि हम में से हर एक अपने तन्हाई के घर की तरफ बहुत तेजी से जा रहा। किसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए कुछ मालूम नहीं, तो उसकी तैयारी के वास्ते हम दुआ कर रहे हैं। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआएं हर नमाज के बाद मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। अगर अरबी अल्फाज याद नहीं हो रहे हैं तो उर्दू अल्फाज तो याद हो जाते हैं। ए अल्लाह हम तेरी पनाह चाहते हैं कब्र के अजाब से, जिसकी तरफ मैं खाली हाथ जाने वाला हूं। दूसरी दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। उसके बाद जो खतरनाक मरहला पेश आने वाला है वो जहन्नम का मरहला है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ए अल्लाह तेरी पनाह चाहता हूं जहन्नम के अजाब से। यह दूसरे नंबर की दुआ थी आपकी। तीसरे नंबर की दुआ थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन। ऐ अल्लाह मैं फितनों से पनाह चाहता हूं। कितने फितने ऐसे हैं जो मुझे मालूम भी नहीं, कितने फितने ऐसे हैं जो आकर के गुजर भी गए, मुझे इसका एहसास नहीं और पता भी नहीं है, इल्म की रोशनी न होने की बिना पर कि मैं उस फितने में मुब्तला हूं या नहीं हूं। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन। ऐ अल्लाह मैं फितनों से पनाह चाहता हूं, मा ज़हरा मिन्हा, उन फितनों से जो आज तक जाहिर हो चुके हैं, वमा बतन। देखिए अरबी के अंदर एक है ज़हरुन और एक है बतनुन। ज़हरुन पुष्ट को कहते हैं जो हर एक के सामने जाहिर होती है, और बतनुन पेट को कहते हैं जो पोशीदा होता है। मगर आजकल का मामला उल्टा है, पेट अंदर दबी हुई और पेट निकला हुआ। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था, खाने में एहतियात था, हर चीज की एहतियात थी। इसलिए पेट बतन छुपी हुई चीज को कहते हैं, या पेट में जो चीजें हैं वो छुपी हुई है। इस पर एक वाकया याद आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पचना लगवाया। पचना हिजामा को कहते हैं, फासिद खून को, खराब खून को निकाला जाता है, ये भी सुन्नत है। उसकी तारीख है हदीस के अंदर वारिद हुई है, उसकी अय्याम भी वारिद हुए हैं कि कौन से वक्त में इसको निकाला जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसना लगवाया, जो खून फासिद निकला आपके बदन से, तो आपने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, इसको ऐसी जगह पर रख करके आओ कि इसकी बेहुरमती ना हो, न इंसान के हाथ में आए न जानवर और दरिंदों के हाथ में आए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खून लेकर के गए और छुप करके उस खून को पी लिया और आकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके खून मुबारक को ऐसी जगह पहुंचा कर आया हूं कि हर एक की नजरों से ओझल है, यानी छुप गया है। हुजूर ने फरमाया, शायद तुमने पी लिया है। या रसूल अल्लाह, पी लिया है। इसलिए जब मरवान का फितना मदीना में उरूज पर था, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डट गए थे। इमाम आसिम फरमाते हैं वो उस खून की बरकत थी कि आपने इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा से कैसी मोहब्बत, ये लाफानी अदाएं आज हम तक पहुंची है तो उस जमात की बरकत है।
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے، جس درخت کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضور نے اس درخت سے سایہ حاصل کیا تھا، روزانہ اس درخت کو پانی دیتے تھے۔ یہ درخت خشک نہیں ہونا چاہیے، سوکھنا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک ایک ادا کو اس طرح سے تلاش کرتے ہیں جیسے مجنون کی حالت ہوتی ہے۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ ایک اونٹنی اپنے معصوم بچے کے جدا ہو جانے کے بعد کس طرح بلک بلک کر کے اس کو تلاش کرتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ایک ایک ادا کو تلاش کرتے تھے۔ باقاعدہ استنجا کی حاجت نہیں ہوتی تھی تو بھی اس جگہ جا کر سواری سے اتر کر کے بیٹھ جاتے تھے، تا میرے نبی نے بھی اس انداز کا عمل کیا تھا۔ کبھی مکہ کے راستوں میں آپ اس انداز سے چلتے تھے، ایک طرف پھر دوسری طرف پھر تیسری طرف پھر اس طرف۔ پوچھا گیا تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیر جہاں جہاں گرے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بھی سواری کے پیر وہاں گرے اور اس کا تبرک مجھے حاصل ہو۔ آج ہم نے اس نبی کو چھوڑ دیا ہے جس نبی کے طریقوں میں ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 دعا آپ کے سامنے آئی، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ ان تمام فتنوں سے میری حفاظت فرما جو فتنے آج تک ظاہر ہو چکے ہیں اور جو فتنے آج تک پوشیدہ ہیں اور ظاہر ہونے کا امکان ہے۔ چوتھے نمبر کی دعا، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الاعور الکذاب، اے اللہ مجھے کانے کذاب دجال کے فتنے سے میری حفاظت فرما۔ اب یہ کب آ جائے کہہ نہیں سکتے۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الاعور الکذاب، اے اللہ اعور کے معنی ہے کانا اور وہ کانا ہی ہوگا، کذاب کے معنی جھوٹا، اے اللہ مجھے کانے جھوٹے دجال کے فتنے سے حفاظت فرما۔ یہ 4 دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ اس کے بعد درود شریف کا ہم اہتمام کریں۔ جمعہ کا دن تو ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 1000 مرتبہ تو ہمارا اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جب بخاری شریف کا درس دیتے تھے، ایک نوجوان حضرت جو حدیث کی تشریح بیان کرتے تھے اپنی کاپی میں لکھتا تھا اور بار بار اس کو نیند کے جھونکے لگتے تھے۔ جب بھی وہ اپنے جھونکے سے بیدار ہوتا تھا لکھتا تھا زیارت، پھر جھونکا آیا اور بیدار ہوا لکھتا تھا زیارت۔ جب پوچھا گیا تو کہا درس حدیث میں جتنی مرتبہ مجھے جھونکا آیا ہے حضور کی زیارت ہوئی ہے، اور یہ درود شریف پڑھنے کی برکت۔ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ ہماری پریشانیوں کو حل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ درود شریف کے اگر فضائل میں بیان کرنا شروع کروں تو لوگ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ مطلب مال میں برکت چاہیے، کاروبار میں برکت چاہیے، ٹینشن اور پریشانی سے نجات چاہیے، بیماریوں سے شفا چاہیے، اللہ نے ہر چیز کو درود شریف میں چھپایا ہے۔ اور ایک بندہ جس انداز سے درود شریف پڑھتا ہے، کبھی درود شریف کے الفاظ پر آپ نے غور کیا؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے، حالانکہ اللہ نے کبھی تذکرہ نہیں کیا، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اللہ بھی نماز پڑھتے فرشتے بھی نماز پڑھتے، اس کا تذکرہ آپ کو قرآن و احادیث میں نہیں ملے گا۔ مگر درود شریف کی جہاں بات آتی ہے تو اللہ بھی اس عمل میں شریک ہے اور فرشتے بھی اس عمل میں شریک ہیں، حالانکہ اللہ کو کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا درود اس کی شان کے مطابق ہے، فرشتوں کا درود ان کی شان کے مطابق ہے، انسانوں کا درود ان کی شان کے مطابق ہے۔ جب بندے کو حکم دیا گیا کہ تم درود پڑھو تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ درود بھیجیے۔ ارے حکم تمہیں ہے اور تم اللہ کو حکم کر رہے ہیں۔ بندہ اس لیے اللہ سے درخواست کر رہا ہے یا اللہ
اس عظیم ہستی کے قابل ہماری زبان نہیں ہے. ہم اپنی گندی زبان کے ذریعے اس نبی پر کیسے درود بھیج سکتے ہیں؟ بس آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی شایان شان اس کو ان پر بھیجیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات جو اس امت پر ہیں، ہم اس کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتے اور آخرت میں بھی نہیں چکا سکتے. کم سے کم جمعہ کے دن اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک وقت ہمارا فارغ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ ہم درود شریف کا اہتمام کریں. اس کے بعد ہماری دلوں کی حالت دیکھیں. انشاءاللہ حضور کے سارے اعمال سے ہمیں محبت ہوگی، آپ کے احکامات سے محبت ہوگی اور ہر طرح کا سکون ہمیں ملے گا. باقاعدہ اس مرتبہ جب میں چھٹیوں میں گیا گجرات کے ایک مدرسے کے اندر، وہاں کارگزاری، مولانا بھی میرے ساتھ میں تھے، وہاں تعلیمات کے اندر بچوں کی کارگزاری جمعہ کے دن مغرب کے بعد، جمعہ کے دن بچوں کی چھٹی ہوتی ہے تو باقاعدہ کارگزاری اس کی جمع ہوتی ہے کہ آج کس بچے نے کتنی مرتبہ درود بھیجا. میں نے محتمم صاحب سے پوچھا کہ ہر مرتبہ کتنا کا ذخیرہ ہوتا ہے؟ کہ ہمارے مدرسے میں تقریباً 700 بچے ہیں تو 10 لاکھ کے قریب درود شریف کا ذخیرہ ہوتا ہے. یہ معصوم بچے، ابھی سے ان کے دلوں میں حضور سے محبت، مگر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو ایسا ماحول نہیں مل رہا ہے. اس لیے اب درود شریف کا بھی ہمارا جمعہ میں اہتمام ہونا چاہیے. اور ایک تیسری چیز ہے کہ سورہ کہف کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ فتنوں سے اس امت کو واقف کر کے گئے ہیں، اور ان فتنوں کا توڑ کہاں موجود ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرو. اس کا ایک فائدہ جہاں یہ ہے کہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک ہر فتنے سے حفاظت رہے گی، ہر طرح کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تمہارے پیر سے لے کر آسمان تک نور کا اہتمام ہوگا، اور اس نور کی برکت سے ہر طرح کے فتنوں سے تم محفوظ رہیں گے. حتیٰ کہ اگر اس ہفتے میں دجال کا بھی ظہور ہو گیا تو اس دجال کے معاملے سے بھی تمہاری حفاظت ہو. آج فتنوں سے بچنا آسان نہیں ہے. آج اگر کہا جائے کہ ہمارے پختہ عمر کے حضرات، بچوں کی بات نہیں کر رہے، پختہ عمر کے حضرات، مانوس حضرات، جن کے دلوں میں ایمان سے زیادہ کفر اور شرک کی محبت بیٹھ چکی ہے، آج اسلام کے تہوار کو اتنی عظمت سے نہیں منایا جا رہا ہے جتنے کافروں کے تہواروں کو منایا جا رہا ہے. ایک بڑی تعداد مسلمانوں میں اس کی شرکت کر رہی ہے. جب یہاں دیکھا میں نے 3-4 دن پہلے کوئی تو بڑا آ رہا تھا، بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. کا سیاست میں حصے داری ضروری ہے. لات مارنی چاہیے ایسی جس میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہو اور اپنے ایمان کا جنازہ نکالا جا رہا ہو. کفر اور شرک سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی. اسلام کے حدود تو کسی قیمت پر ہم پھلانگ نہیں سکتے. آج اصل میں 2 چیزیں ایسی پیدا ہو گئی ہے. دینداروں کی سیاست سے انقطاع ہو چکا ہو اور سیاست دانوں کا دین سے انقطاع ہو چکا ہے. ایک امام بس مسجد کی 5 نمازیں اور اپنا گھر، اس سے آگے اس کو بڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے پھر کیا ہوگا؟ سیاست میں تماشے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ظلم رکنے کے بجائے نہیں بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ غریبوں کی باتیں کون اٹھائے گا؟ اور جو سیاست میں ہے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں. جس وقت جس انداز کا ماحول بنا اسی ماحول میں رنگتے جانے کا، چاہے اسلام منع کرے یا کچھ بھی کرے. بھائیو آپ لوگوں کو دیکھ کر کے یہ نوجوان طے کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کر کے گئے ہیں اس دنیا سے، وہ اسی روش پر جا رہے ہیں. اچھے ماحول میں آنے والے بہت کم ہیں اور برے ماحول میں جمع ہونے والے بہت زیادہ. اس لیے ابھی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کا، اہل ایمان کے ایمان میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا، مگر اس کے بعد ہمیں مثبت انداز میں ایک رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ حضور سے میرا کتنا تعلق ہے، حضور کے دین سے میرا کتنا تعلق ہے، اس دین کی میں کیا قربانی دے رہا ہوں، کیا محنت کر رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میری زندگیوں میں کتنے ہیں. اور دوسری بات جو معمولات کے تعلق سے کہ دعاؤں کا اہتمام، درود شریف کا اہتمام اور سورہ کہف کا اہتمام، یہ جمعہ کے دن ہمیں ان معمولات کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے
اور ان تمام معمولات کی برکت سے اللہ ہمارے اس ملک کے مستقبل کو تابناک بنا دے اور آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔